الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على نوجوانا دی کاوش دا نتیجہ ہے اج دا جلسہ اللہ پاک خدمت قبول فرماوے. انہاں فرمائش کیتی سی کہ شان سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرنا. آپ دی شان مبارک دا بیان ایک نشست وچ پورا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ آپ بڑے جامع صفات بندے سن. اللہ تعالی نے آپ نو مختلف فضائل اور مناقب نال نوازیا سی. آپ کسی ایک شعبے بحیثیت امام اور مجتہد نہیں سن، ہر شعبے بحیثیت امام اور مجتہد سن. آپ دی زندگی شریف اگر عالمانہ انداز ویکھی جائے، یعنی آپ دی زندگی شریف دے اندر علمی رنگ نو ویکھنا ہوئے تو آپ دے دور شریف وچ وہ اپنی مثال آپ ہی لگتے ہیں. فقیرانہ رنگ وچ آپ نو ویکھنا ہوئے فقر دے بادشاہ لگتے ہیں اپنے دور. عارفانہ رنگ وچ ویکھنا ہوئے تو اپنے دور دے شیخ محی الدین ابن عربی لگتے ہیں. فقیہانہ رنگ ویکھنا ہوئے تو اللہ تعالی نے آپ نو فقہ دے اندر بے مثال ملکہ عطا فرمایا سی. اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا تفقہ بے مثال مقام سی، اتنا اعلی کہ غیر مذہب لوگ جدو اعلی حضرت دے حالات لکھتے نے تو آپ دے ترجمے اور احوال دے اندر مفتی دا لقب پاؤندے نے، حالانکہ بڑے بڑے مشائخ دا ذکر ہوندا ہے. آخر مخصوص کوئی لقب کسے دا کسے خصوصیت دی وجہ نال ہوندا ہے نا، ایویں تے نہیں ہوندا نا، انہوں کو خاص فضیلت حاصل ہوندی. مثلا استاذ العلماء ہندوستان دے اندر منے منائے سن. مسلم مشہور اے نسبت استاذ العلماء دی ایسی اعلی حضرت مہر علی سرکار تاجدار گولڑا پاک دے استاد مولانا لطف اللہ علی گڑھی رحمہ اللہ. کون استاد العلماء دے لقب نال مشہور سی. اعلی حضرت نو جدو اگلے لکھیا انہاں لکھیا مفتی، جتھوں پتہ لگدا ہے کہ فن فقہ دے اندر وہ اپنے دور وچ کوئی سارے نالوں افضل اعلی اور مقدم سن، جدی وجہ انہوں نے لقب مفتی پایا گیا. اور مولانا لطف اللہ علی گڑھی رحمہ اللہ دا ذکر خیر ہوئے استاد العلماء نال مفتی نہ لکھیا جائے.
یہ دسدا ہے پیا کہ اعلی حضرت فتوی دے باب وچ فقہ دے باب وچ انہاں سارے مقدم سن. ہن اگوں یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ تاجدار گولڑا فتوی دے باب وچ کی سن، انہاں دے نال دے سن یا انہاں تو اعلی سن یا انہاں تو کچھ کم درجے سن. اگر آنکھ بھی لیا جاوے تو کوئی اس نال فرق نہیں پیندا. اس واسطے کہ تاجدار گولڑا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے زیادہ توجہ فقر دیتی، معرفت دیتی. اگر زیادہ توجہ ادھر کر دینا تو ہو سکتا ہے اعلی حضرت امام اہل سنت سرکار دے تفقہ تو ود جاندے یا برابر ہو جاندے. اس نال کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں تاجدار گولڑا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان پہ گھٹانا، وہ فضیلت جزئی ہے. نالے شان دا اسی کون فیصلہ کرنے والے؟ ساڈی کی ضرورت ہے بابا انہاں بابیاں دی شان دے اندر اساں کوئی کنڈا استعمال کریے؟ ساڈے کول کوئی نہیں. میں اس تقابل وچ آنا ہی گوارا نہیں کردا. آپ دی ذات کریم سیاست دے میدان وچ اگر ویکھیے آپ نو کمال سیاستدان سن. کوئی شعبہ ایسا نہیں جس دے اندر آپ کامل صحیح رہنمائی نہ فرمائی ہو. اور عجیب شے آ کہ آپ دی تحقیق بیش بہا مسائل بہت سارے مسائل جڑے اس وقت دے متنازع فی سن، مختلف فی سن، انہاں وچ اعلی حضرت بریلوی تے تاجدار گولڑا دی تحقیق اکو جی جا رلدی. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یعنی نتیجہ وہی جا نکلتا ہے. ادھر بھی اس امام نے وہی فرمایا ہوں، ادھر اس امام نے وہی فرمایا ہوں. آپ اعلی حضرت عظیم البرکت وانگوں ہما گیر شخصیت سن تے اللہ تعالی نے ہر شعبہ زندگی کامل بصیرت معرفت عطا فرمائی سی. کامل راہبر رہنما سن. اعلی حضرت امام اہل سنت جیویں ہر باطل اور ہر فرقے گمراہ دا رد کیتا ہے اور مخالفت کرتے رہے نے، تاجدار گولڑا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی طرح کیتا ہے. آپ نے کوئی کمی نہیں فرمائی گمراہ تے باطل فرقیاں دے رد وچ. اخیر کیتی انہاں نے. یہ اور بات ہے کہ آپ دا لب و لہجہ جڑا سی نا وہ ذرا نرم ہوندا سی. اور اس لب و لہجے دے نرم ہونے دو وجہ سن. ایک تے انہاں دے استاد صاحب دی نرمی، دوسرا انہاں دے مرشد پاک دی نرمی. یعنی پیر سیال مرشد سن، استاد مولانا لطف اللہ علی گڑھی رحمہ اللہ سن، استاد جنہاں نو استاد العلماء دا لقب سی پورے ہندوستان ہے. وہ بہت ہی نرم مزاج سن. حتیٰ کہ انہوں نے بارے یہ جملہ لکھیا ہے، مرنجاں مرنج، نہ دکھ دے نہ دکھ لے، نہ کسی نو ستا تے نہ ستیچ. وہ اس طریقے دے روش تے چلن والے سن مولانا لطف اللہ علی گڑھی رحمہ اللہ.
جس پاسے چارے پاسے ویکھو نا ہندوستان تو مولانا لطف اللہ علی گڑھی رحمہ اللہ دے ایڈے ایڈے شاگرد جڑے اپنے دور دے سمندر بے پایا سن، جڑے فن چ کٹر جاندے سن، گنجائش نہیں سن چھڈ دے. تو مولانا لطف اللہ علی گڑھی تو نرمی آپ نو ملی سی. آپ دا انداز بہت ہی نرم اور سنجیدہ ہوندا سی. تبلیغ چی، تقریر چی، تحریر چی. اس دے اندر راز سی کہ محاورے دے اندر، گفتگو دے اندر اس طرح دا نرم رویہ اختیار کرنا او مخالف دے اندر ہدایت وال آن، گمراہی چھڈن دی گنجائش کچھ زیادہ پیدا کر دیندا ہے. یہ گل ذہن وچ رکھنا. وہ جی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف میں جاؤں ہے، مسلم میں جاؤں ہے، سیدہ اما عائشہ پاک جس وقت یہودی آئے نے مسجد شریف وچ بیٹھے نے تو انہاں حضور نو آن کے سلام کیتا ہے، السلام علیکم. السلام علیکم نعوذ باللہ جدا مطلب مرے موت آوے تینا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی جواب دیتا وعلیکم. اما عائشہ اندروں سنن رہی سن، آپ فرماندیاں نے علیکم لعنت اللہ. حضور نے فرمایا عائشہ اللہ ان اللہ یحب الرفق فی کل شیء. اللہ تعالی ہر گل وچ نرمی پسند فرماندا ہے. وہ عرض کردیاں یا رسول اللہ تساں سنیا تے ہے انہاں کی آکھیا ہے؟ آپ فرماندیاں نے تو میں کوئی جواب وچ کمی کیتی، میں بھی تے آکھیا تانوں موت ہوے. انہاں دی میرے بارے رب نہیں سنے گا، میری انہاں دے بارے سنی گئی. انہاں مینوں آکھیا تینوں موت ہوے، مینوں نہیں کچھ ہون لگا. جو میں انہاں نے جواب دیتا انہاں دا پھٹا چکیا گیا. اس موقع تے آپ نے فرمایا سی ان اللہ یحب الرفق. دوسرے مقام تے فرمایا ما شامل الرفق فی شیء الا زانہ وما شامل العنف فی شیء الا شانہ. فرمایا نرمی کسی کام میں آ جائے انہوں سوار دیندی، انہوں سجا دیندی. سختی وڑ جاوے تو او دا حلیہ بگاڑ دیندی، او دا حلیہ بگاڑ دیندی، انہوں بگاڑ دیندی. نرمی دی ایڈی فضیلت ہے. ایسا بھی ازمایا ہے کہ سختی کرو تے دروازہ بند ہو جاندہ ہے، الٹا گنجائش نہیں رہندی آن دی. ادھر ذرا گنجائش ود جاندی ہے نرمی دے نال. نہیں سمجھ لگی؟ وہ ذاتیات بندہ پی جاندہ نا، اگلا ذاتیات آ جاندہ یار مینوں انج رگڑی پگڑی جاندہ، چلو میں غلط سا مینوں انج. اکثر بندے کہندے بھی ہیں غلط سا مینوں انج سمجھا دیندا ذرا پیار نال. تاجدار گولڑا دا انداز یہ ہوئی نرمی والا سی. حتیٰ کہ جس وقت مرزے قادیانی دے خلاف آپ نے قلم اٹھایا نا تو وہی محاورہ دا انداز جڑا اردو وچ چلدا ہے، آپ جناب مرزا صاحب، جناب مرزا صاحب، وہ یہ مطلب نہیں کہ وہ کوئی انہوں جناب سمجھتے سن یا کوئی واقعی صاحب سمجھتے سن. وہ محاورے دے اندر انداز ہی ایسا ہوتا ہے اردو دے اندر کہ اس طرح اپنایا جاتا ہے. اور اس طرح اپنان دی حکمت یہ ہوئی سی کہ ہو سکتا ہے نامراد نو ہدایت آ جائے، کسی ویلے توبہ کر جائے، کیونکہ توبہ دا دروازہ بند نہیں، وہ کھلا ہے. سمجھ نہیں لگی نے؟ اعلی حضرت امام اہل سنت جیسا سخت متشدد بندہ، وہ جنہاں دے تے کفر دے فتوے آپ نے لائے نے، انہاں دے بارے بھی
فلانے صاحب یہ کہتے ہیں، فلانے صاحب یہ کہتے ہیں، فلانے صاحب یہ کہتے ہیں، وہ دا مطلب یہ نہیں کہ وہ تعظیم کر رہے ہیں، وہ دا مطلب ہے بھی اس طرح دا انداز اپنا کے اگلے واسطے رجوع اور توبہ دی گنجائش ذرا زیادہ پیدا کر رہے ہیں بھی جلدی نہ آ جائے وہ حیا کر ہوں سمجھ لگی جی۔ آپ میرے کو تاجدار گولڑا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ہدیت الرسول رکھی ہدیت الرسول یہ مرزائی دے رادے چ یہ آپ دے یہ ہوئی لب و لہجہ انداز ہے، توجہ ہے اس گل دی میں اس واسطے وضاحت پہ کرنا کہ ساڈے منہ چو صاحب نکلیا نہیں تے ساڈے ویکھیا ہی بدل گیا ہی، اسی کوئی عجیب ہی ڈنگراں پھس گئے ہیں۔ وہ خارجی والی بے وقوفی نہ خارجی ایویں بے وقوف سن، توجہ ہے نا۔ نعرہ تکبیر، انہوں نے آخر اعلی حضرت نے فتوا لا چڈن، انہوں نے آخر بدل گئے نے، تاجدار گولڑا ہی بدل گئے، چلو جی وہ بدل گئے تو پھر اسی بھی بدل گئے، سیدھی گل ہے، بول دے نہیں جی۔ آ ویکھو کنیاں تھاواں دے اوتے آپ نے یہ ہوئی لب و لہجہ اختیار فرمایا ہے، بول دے نہیں۔ تصنیفات مرزا صاحب، مرزا صاحب اور یہ بھی ذہن چ رکھنا، اسی کتاب آپ نے لکھیا ہے جس وقت مرزے دی افواہ پھیلی ہے نا دعوی نبوت دی، اس وقت سب حضرات علماء مشائخ بغیر تحقیق کرن تو او دے خلاف قلم نہیں اٹھایا، ذہن چ رکھ۔ پہلے انہاں تحقیق کیتی، یار انہیں گل کیتی بھی ہے، کیوں کہ پہلا اس دی نیکی اور اس دے علم دا شہرا بڑا سی، آخر فرنگی لانتی سی، وہ کوئی چھوٹے بندے نو تھوڑا پھڑدا سی، وہ بھی لبدا سی جڑا چنگا تگڑا ہوئے جدے پیچھے عوام باپ۔ تاجدار گولڑا لکھ رہے نے کہ مولانا نور الدین مفسر محدث اعلی حضرت لفظ تاجدار گولڑا دے لفظ نے، نور الدین مفسر محدث جیسا بندہ او دا موتقد سی۔ بعض کتاباں چ آندا ہے کہ حضور سیدنا خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن شریف والے وہ بھی او دے موتقد سن، پہلا کیوں موتقد سن؟ اس ظالم نے وہ اپنا کفر جڑا ہے وہ نہیں سی کڈیا، اس وقت وہ دی شہرت سی ایک عالم ہون دی حیثیت نال، ایک درویش ہون دی حیثیت نال۔ تاجدار گولڑا فرماندے نے اسی او دے خلاف اس واسطے قلم فوراً نہیں اٹھایا کہ یار انج ہوندا ہے کہ اللہ دے فقیراں نال حسد تے اناد رکھن والے لوگ خلاف بولنا شروع کر دیندے نے، لہذا اسا کدھر اس وچ نہ رگڑے جائیے۔ انسان کامل نبی ولی ہوندے، نبیاں دا دور گزر گیا، ولیاں دا انسان کامل اولیاء وچ ضرور ہوندے رہن گے، تو انہاں دے صدقے کائنات بسدی ہے۔ آپ فرماندے نے انہاں دے صدقے کائنات بسدی ہے، کدھر یہ بندہ یہو جا نہ ہوے جڑا اللہ دا پیارا ہوے تو لوگ سانو چک چک کے تے ایویں او دے مخالف بنوا بید بھی مارے جائیے۔ جس لئے آپ نے فرمایا میرے اگے آن کے حقیقتاں کھولیاں، علماء نے آ ویکھو کی کہندا ہے، آ ویکھو کی کہندا ہے، اس وقت آپ نے فرمایا میں او دے خلاف قلم چکیا۔ یہ دا مطلب یہ نکلیا کہ ایویں بغیر تحقیق دو کسی دے پیچھے نہیں پینا چاہیے جب تک یقین نہ ہوئے کہ بندہ اس طرح دا ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ بارہ انداز دی گل آ گئی۔ یہ میں آپ دے حالات شریف مکمل نہیں بیان کر سکتا، میری جرت ہی نہیں۔ ہوئے 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 اتنا ہماگیر شخصیت جیڑی ہے اور اتنے جہاد رکھن والی،
اتنے فضائل رکھن والی اتنے کما اتنے بندہ کیویں بولے کہ یہ تے آپ دی زندگی دا کوئی شعبہ لواں تو اون دے تے مثلا آپ دے تفکر نو لے لئیے اوتھے رات گزر جائے گی. آپ دی معرفت نو لے لئیے اوتھے رات گزر جائے گی. کئی راتاں گزر سکتے ہیں ایک رات کی. کسے بھی شعبے وچ آپ دی خدمات نو اگر ذکر کیتا جائے تو مکن دی ہے ہی نہیں. تو بھئی ایسے بندے ہن او دے وچوں کی آپ دے زندگی شریف دے سمندر وچوں مختلف قطرے چک چک کے نا موتی کڈ کڈ کے تے او تواڈے سمجھانے جڑے سانو ضرورت ہو. جی میں ہوں ایک مسئلہ یہ آ گیا کہ آپ دا تحریر اور تقریر دے اندر انتہائی سنجیدہ انداز ہوندا سی اور انتہائی نرم انداز ہوندا سی. نرم اور سنجیدہ کیوں رکھدے سی؟ ایک تے علمی بہت سی الفاظ دے آپ دے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوندے سن. آپ دی اردو شریف جڑے اہل لسان اردو ہوندے نے انہاں تو کئی گنا اعلی ہوندی سی. کیوں؟ اہل لسان جڑے نے وہ علمی الفاظ نہیں استعمال کر سکتے. جڑے محاورے چ چل رہے ہوندے نے الفاظ وہی استعمال کر سکتے نے. اور آپ نو یہ شرف حاصل سی کہ آپ ہر فن دا لفظ انہوں عین موقع تے بول سکتے سن. آپ دی اردو ہی بے مثال سی. توجہ ہے کہ نہیں؟ جی میں علامہ اقبال نو اللہ نے شرف بخشیا. باقی شاعراں دا کلام تے علامہ دے کلام زمین آسمان دا فرق دسدا. او دی وجہ یہ ہوئی ہوندی کہ اللہ تعالی نے انہاں نو عبور ہی عطا فرمایا سی لغات دے اوتے علوم و فنون دے اوتے کہ کوئی لفظ بھی کسے فن دا کسے لغت دا استعمال کرنا انہاں واسطے کوئی پریشان کو نہیں سی. چاٹے جتھوں مرضی لب کے لے آؤ. تاجدار گولڑ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے واسطے ذاتی نسبی عظمت اے سی کہ آپ ایک سید نے گیلانی سید نے. اس تو بعد جیڑا آپ نو اللہ تبارک و تعالی نے کسبی فضائل شانہ نال نوازیا جیڑیاں انہاں حاصل کیتیاں نے محنت کر کے. جدو ادھر ٹرنیا سی آپ نے یقین کرنا جنہ علم شریعت حاصل کرن واسطے علوم حاصل کرنے واسطے آپ جنی محنت کر چڈی ہے نا وہ بھی آپ دا ہی خاصا ہے. ابتدائی تعلیم اپنے گھر مبارک اپنے خاندان دے بزرگاں تو حاصل کی تھی. اس تو بعد نکلے نے تے آپ مغرب آلے پاسے انگا شریف میکی ڈوک بھوئی شریف ان علاقوں سے آپ نے علم حاصل کر لیا جڑے ایسے جس وقت اعلی علوم جڑے سن یعنی قرآن تفسیر حدیث فقہ پھر علوم عقلیہ انہاں دے حاصل کرنے واسطے سرکار پھر اس لئے مشہور سی ہندوستان. کئی مرکز مشہور سن کئی خبیث مرکز سن. مہر منیر والے اگرچہ سارے نو برابر ہی ذکر کیتا ہے لیکن نا چیز جو صحیح ہے اس طرح ذکر پہ کرتا ہے. کئی خبیث مرکز سن کوئی طیب تے پاک مرکز سن. وہ پاک مرکز جڑے سن انہاں وچوں ایک مرکز علی گڑھ تھی. عجیب اللہ تعالی نے علی گڑھ دے اندر اللہ تعالی نے
عجیب ہی امتزاج کیتا ہے. استاد العلماء مولانا لطف اللہ علی گڑھی جیسا بندہ، انہوں دا مدرسہ بھی علی گڑھ سی، اور استاد الصفحاء والخبثاء اس دا مرکز بھی اتھے ہی سی. عجیب امتزاج سی. اللہ تعالی نے تاجدار گولڑا نو اس مرکز تک پہنچایا. اللہ اکبر و کبیرہ. جڑا مرکز سی استاد العلماء مولانا لطف اللہ علی گڑھی رحمہ اللہ دا. آپ اتھے جدو پہنچے نے، اس تو قبل ملاقات ہوئی ہے ملا حسن کانپوری رحمہ اللہ نال. ملا احمد حسن کانپوری جنہاں دی مشہور تصنیف ملا حسن ہے، پوری ہندوستان دے مدارس انتہائی مشکل کتاب شمار ہوندی اور پڑھائی جاندی منطق دی. ملا حسن، ملا احمد حسن کانپوری یہ بہت بڑے عالم سن تے بہت اے بھی اللہ تعالی دی طرفوں فقر نال نوازے سن. مولانا احمد حسن کانپوری رحمہ اللہ. مولانا لطف اللہ علی گڑھی دے توجہ ہے، مولانا لطف اللہ علی گڑھی دے اے بھی شاگرد سن تے وڈے شاگرداں وچوں سن. ایتھے میں عرض کر دیاں میرے منیر والے کول غلطی ہوئی ہے. انہیں حمداللہ دا مصنف ملا احمد حسن کانپوری نے لکھ دیتا ہے. حمداللہ خود حمداللہ مصنف ہے، وہ حمداللہ کتاب دا مصنف ہے. ملا احمد حسن کانپوری جڑے سن آپ ملا حسن دے مصنف نے. ملا حسن کتاب مولانا احمد حسن کان بہرحال ہو گئی غلطی، وہاں کاتب کو ہوئی ہے، وہاں جی میں بھی ہے. مولانا احمد حسن کانپوری کو جدو گئے انہاں فرمایا شاہ جی صاحبزادہ صاحب میں حج نو چلیا، ایک ادھا سبق پڑھایا بھی صحیح تے کیڑا فائدہ ہونا ہے، میرے کول وقت کوئی نہیں، میں ہن ادھر چلیا. آپ اتھوں اٹھے تے سیدھا استاد العلماء دے سبق جا شامل ہوئے. اتھے جا کے اللہ تعالی نے آپ جس وقت فارغ التحصیل ہوئے نے تے اس دوران ہی جس لئے پڑھ دے سن آپ دا ہندوستان اللہ تعالی نے شورا کیتا ہے علم دے حوالے نال، فقر دے حوالے نال، معرفت دے حوالے نال. اور آپ عجیب گل لیا کہ 12 سال دے سن، 12 سال دے جس لئے اتھوں ہندوستان پہنچے نے علی گڑھ پڑھنے واسطے. عجیب گل ہے. 12 سالاں وچ اوتھے گئے نے، 12 سالاں وچ ایتھوں والے علم آپ نے سارے ہی پڑھ لے. اوتھے گئے مولانا لطف اللہ علی گڑھی سرکار کول جس لئے آپ دی شہرت ہوئی ہے تے مولانا احمد حسن کانپوری رحمہ اللہ جس لئے واپس آئے نے نا تے تاجدار گولڑا دا توتی بولدا سی اس لئے ہر پاسے ڈنکا وجدا سی. وہ تو حیران پریشان ہو گئے ہیں یہ وہی سید پا گیا جڑا میرے کول سبق پڑھنا آیا سی. کہن لگے بڑے افسوس دی گل ہے، مینوں پتا ہوندا اس بابے نے اتنا شان پاؤنی ہے تے چلو ایک ادھا تے سبق پڑھا لیندا. خیر ہن انہاں دے ساتھی مولانا محمد غازی رحمہ اللہ، مولانا حافظ عبد القدوس صاحب وہ اعلی حضرت سرکار تاجدار گولڑا دے نال رہندے سن خادم بن کے. مولانا احمد حسن خان کانپوری دے ساتھی انہاں پھر انہاں دے راہیں کوشش کیتی آپ دے کول آن دی. پہنچے اس لئے تاجدار گولڑا بابا فرید دے عرس شریف دے اتے سن. آپ حاضری دے کے باہر بیٹھے نے ویڑے وچ تو مولانا احمد حسن کانپوری آن کے قدماں دے ڈگ پے تے قدم چومن لگ پے. وہی قدم چوم کے کسے کان نے عرض کی حضور مولانا احمد حسن کانپوری. فوراً اٹھایا، اٹھا کے گلے ملے تے
انہاں فرمایا جسلے بھی آن نا آپ نے علیحدہ مکان دا بندوبست کیا، جسلے آن آپ دے خادمہ دیاں جتیاں وچ بہن، مولانا احمد حسن کانپوری آپ دے خادمہ دیاں اتنے پیچھے بہ کے دیں سر مبارک نیچے سٹ کے بہ رہے ہیں. آپ نے اٹھنا نظر پینی تے فوراً اپنے کول بٹھانا. تو مولانا احمد حسن کانپوری نے فرمایا شاہ جی کاش مینو پتا ہوں رب تانوں ایڈی شاناں نال نوازنا ہے، میں ایک سبق ہی پڑھا چھڑدا، پر ایک سبق جڑا پڑھاونا سی اس واسطے نہیں پڑھاونا سی کہ میں تواڈے استاداں میں شامل ہو جاواں، محض اس واسطے پڑھاونا سی میں تواڈیاں نیک دعاواں میں شامل ہو جاواں. اللہ اکبر. سمجھ آئی کہ نہیں؟ اندازہ لگاؤ جنہ کول اے سبق پڑھن گئے نے وہ انج ترس دے پچھوں سرکار دی زیارت لگے پھردے نے. دسو ایک کس درجے دا بابا ہونا ہے؟ کون انہاں دی شان نو پھر عظمت نو بیان کر سکتا ہے؟ بھائی ساڈے ورگا سانو تے ہوا ہی نہیں لگی انہاں علماں دی جڑے آپ نے نقد نال پڑھے نے. ہاں جی، جس کتاب دا مرضی آپ نے تعاقب فرمایا ہے باقی مصنف مطلع ہوندا تے کہندا باقی یار بابیا حق ادا کیتی جاندے. گل سمجھا نے؟ قربان جاواں آپ علوم ظاہری حاصل کر لے سارے تے بے مثال انداز نال حاصل کیتے. حاصل کرن تو بعد آپ نے توجہ ہے جدو معرفت والے پاسے قدم رکھیا ہے. اللہ اکبر. خدا دی مخلوق دی ہدایت اور راہبری والے پاسے قدم رکھیا ہے. انہاں وچوں چند گلاں تانوں سنانا. سمجھ آئی سنے ہو کہ نہیں آئی؟ آپ دی ایک شان شاعرانہ بھی، آپ شاعر بھی بڑے عجیب سن. اللہ اکبر و کبیرہ. ہر زبان آپ نے شاعری لکھی ہے یعنی جیڑیاں مشہور زباناں سن اس لیے. انہاں وچوں بھی کچھ جھلک کھانی. اللہ اکبر و کبیرہ. جس لئے آپ ہدایت اور راہبری دے میدان وچ قدم رکھیا نا، ہن اودیاں چار گلاں میں سنانا جناب. رشد و ہدایت اولیاء کرام دا فریضہ ہوندا ہے، یہ پورا کردے نے. اس میدان وچ آپ نے توحید دے دعوے داراں دا بھی خوب رد کیتا، نیچریاں دا بھی خوب رد کیتا. صحابہ دے دشمناں دا بھی خوب رد کیتا. اور رد بھی ایسا کیتا ہے آپ نے، بڑے بڑے عجیب سوال اٹھاندے سن. آپ چیلنج کرتے سن کہ قیامت تک یہ جواب نہیں ہونا. اور واقعی میں کئی سوال ایسے نے آپ نے فرمایا ہے یہ میں جو لکھ رہا
جواب تے دا جتھے رہا انہاں نوں سمجھ نہیں آونی کہ یہ کہندا کی. آپ دے سامنے بڑے بڑے مولویاں سوچ بچار کر کے دے سوال سوچ کے جانا تے آپ سرکاراں نے اگوں ایسا فسانا وہ سوال دے جتھے رہ جانا انہاں نوں اپنی پی جانی بھی یہ کیڑا سیاپا گل پی گیا. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ آپ بہت ہی پختہ ہادی اور کامل راہبر سن. اس حوالے نال ہن میں ایک نویں گل جناب نو سناؤن لگا جیڑی میرے پڑھنے چ نویں آئی ہے ہوراں چ ہونی ہے. توجہ ہے سونا. اللہ اکبر و کبیرہ. لو اس علاقے دے نا بہت مشہور بزرگ نے پنڈی دے علاقے بابا فضل شاہ کلیامی کلیام شریف والے روات دے نال آ جنہ دی زندہ کرامتاں دو نے. ایک تے انہاں دے خلیفے شریف دی قبر شریف دا مورا وہ بالکل کھلیا ہے پیراں والے پاسوں میں مورا کھلیا ہے. سنگو خوشبو آؤندی میں آپ سن کے آیا. بات کسی دی گل سنو کرنا نہ میں اپنی اکھاں ویکھی. بابے ہوراں دے قدمہ شریف والے پاسے انہاں دے خلیفے سن خدمت گزار سن. دوسری انہاں دی زندہ کرامت یہ آ کہ جسلے آپ دا عرس شریف لگدا ہے اس وقت جنی دنیا سواریاں لے کے آندی ہے نا وہ بٹھاندی ہے اس علاقے دے لوکاں دیاں فصلاں دے وچ. کنک ہوندا کنک نو موسم نو ہوندا ہے عرس شریف. وہ آن کے جناب کنک دے اوتے بٹھا دین گے. سارا جگ ویکھے گا کنک انج لگے گی جویں گئی گئی ہے لتاڑی گئی ہے ہر شے ٹٹ ٹٹ گئی. لیکن جس لے کٹن دی واری آوے گی ہر شے تیار ہوئے گا. ملفوظات مہریہ دے اندر توجہ ذرا یہ جڑے بابا فضل شاہ کلیامی سن یہ سن مجذوب طرح دے بندے. آپ نماز کو نہیں سن پڑھ دے. بابا فضل شاہ کلیامی نماز نہیں سن پڑھ دے. تاجدار گولڑا رضی اللہ تعالی عنہ نو پوچھا گیا کہ یہ سکر چ رہندے نے مستی چ رہندے نے ہوش آواز قائم نہیں ہوندے انہاں دے کی چکر ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں ہوش آواز انہاں دے قائم ہے. یہ اونج دا مجذوب نہیں لیکن محض بے علمی کے باعث ایسا ہوا. یعنی اللہ دی معرفت پوری رکھ دے سن تے انہاں نو نماز دے بارے پتہ ہی کوئی نہیں. کیسی عجیب گل ہے. اب میں لفظ پڑھن لگا. حضور انور نے فرمایا میاں صاحب نے اس لیے نماز ترک نہیں کی تھی کہ وہ مقام سکر میں تھے بلکہ وہ ہوش و حواس میں تھے اور محض بے علمی کے باعث ایسا ہوا. یعنی اس طرح بھی ہو جاندہ ہے. اصل گل یہ ہن گل سمجھنا نقطہ جڑا عرض پیا کرنا. ایک ہوندا ہے رب نو جاننا ایک ہوندا ہے او دے حکماں نو جاننا. ایک اللہ دی معرفت ہے کہ او دے حکماں دی معرفت ہے کہ اللہ دی پہچان او دے حکماں دی پہچان.
انج دے رب دے ولی ہو سکتے نے جڑے اللہ نو پچھانن تے حکماں دا پتہ نہ ہوے، ہو سکدا ہے لیکن او دی معرفت وچ گم ہون، اللہ نے دل چھک لیا ہوئے اپنے ول، اس طرح ہو جاندا ہے۔ اس طرح دے اللہ دے ولی ہو سکتے نے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ شریعت نو جانن تو بعد چھڈن۔ کوئی دس دے پھر نہ کرن اللہ دا ولی نہیں ہو سکتا۔ انج اللہ دا ولی ہو سکتا ہے رب نو جاندا ہے، رب سونے نو پہچاندا ہے، او دی معرفت رکھدا ہے، لیکن او دے حکماں دی معرفت پہچان کوئی نہیں۔ انج دے ولی ہو سکتے نے، یہ ہوئی معنی ہے جڑا حضرت شیخ با یزید بستامی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے، میں ایک اللہ دا فقیر سی، انہوں شریعت دے مسئلے جا دسدا سا، او مینوں رب دی معرفت